ویسے ماننا پڑے گا کہ اس ڈرامے میں بیوقوف بڑے ہی اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ڈرامے کی سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر براؤن ڈریس کے نیچے نہال نے وائٹ جوتا پہنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ زواشا کی طرف بھاگتی ہے تو وہی جوتا چینج ہو کر براؤن ہی آ گیا ہے نا۔ یہ میجک، اور بنے نا ہم سب بیوقوف۔ ہے، اس ڈرامے میں کافی ایسے سینز دکھائے گئے اور سٹوری بھی کمال کی ہے کہ واقعی بیوقوف بنایا گیا۔ اب یہاں پر ایک طرف تو اتنا سٹریس کا ماحول ہے کہ فوزیہ کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور حنین شاہ کی موت کا راز کھل گیا، لیکن پھر بھی زواشا کتنا ریلیکس ہے، اپنی شادی کے جشن منا رہا ہے۔ وہ تو میشا کے ساتھ کتنا رومانٹک ہے، ڈانس کر رہا ہے، کچھ بھی یاد نہیں۔ حالانکہ حنین اپنا بھائی اسے کتنا عزیز تھا، کم از کم اس کے سوگ میں 2 سے 3 دن تو گزار لیتا، لیکن نہیں، اسے تو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ وہ بھائی پن والا پیار بھی ختم ہو گیا۔ شباب، جو کہ اپنی ماں کا حال پوچھنے گئی تھی، جیسے ہی واپس آئی، گھر کو ایسے سجا دھجا دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ واقعی ایک نارمل انسان شاکڈ ہو ہی جاتا ہے کہ میں صبح گئی، سب کچھ نارمل تھا، اور اب تو حالات ہی کچھ اور ہیں۔ میشا تو شباب کو دیکھ کر اور بھی اترانے لگی، زواشا کی اور قریب جانے لگی اور بھی زیادہ رومانٹک وے سے ڈانس کرنے لگی۔ بے شک شباب کچھ نہیں کر پائی، وہ تو فوزیہ کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے کہ فوزیہ کہاں ہے، لیکن کیا جانے کہ فوزیہ تو اس وقت اسی کال کوٹری میں بند ہے جس میں پہلے شباب صاحبہ بند تھی۔ لیکن اب ہماری میشا کا میجک دیکھیے، ایک طرف تو وہ ڈانس کر رہی ہے، اپنی مہندی کے فنکشن کو انجوائے کر رہی ہے، لیکن پھر اتنا کمال کا یہ کریکٹر دکھایا گیا کہ اس کے بعد وہ جاتی ہے فوزیہ کے پاس بھی، جسے وہ اپنی حقیقت بتاتی ہے کہ وہ نہال ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، نہال اپنی حقیقت بتانے کے بعد فوزیہ کو زندہ تو نہیں چھوڑے گی۔ ایسے ہی نہال اب فوزیہ کا کام تمام کرنے کے بعد پھر سے اپنے فنکشن کو آ کر انجوائے کرتی ہے نا کمال کی بندی۔ ایسے ہی انسانوں کو کچلتی ہے جیسے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ گئی ہو۔ دوسری طرف اب نہال کا باپ بھی آئے گا زواشا سے سوال کرنے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، تب جا کر زواشا کو حقیقت معلوم پڑے گی کہ اس کی بہنوں نے نہ صرف نہال بلکہ نوری کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اور زواشا آج تک یہی سمجھتا رہا کہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی اور واپس آ کر دیکھا بھی نہیں۔ ایسے میں زواشا کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ نہال تو اصل ماں ہے حنین کی، وہ بھلا اتنی ریلیکس اپنے بچے کے بغیر زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ لیکن خیر، میشا نے یہ سب کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، تبھی تو زواشا یہ سب کچھ سوچ ہی نہیں پایا۔ لیکن وہ فوزیہ کے پاس بھی جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تک فوزیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور زواشا کو لگا شاید ندامت میں آ کر فوزیہ نے انتہائی قدم اٹھایا اور اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ابھی تک میشا پر شک نہیں کیا، لیکن میشا اب بہت جلد اپنے بیٹے حنین کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گی اور زواشا خالی ہاتھ رہ جائے گا، جس طرح نہال رہ گئی تھی، جو کہ اپنے بچے کو صرف ساری عمر دیکھنا ہی چاہتی تھی۔ اس گھر میں ملازمہ کسی حیثیت رکھنا چاہتی تھی، ملازمہ بن کر رہنا چاہتی تھی صرف اپنے بچے کے لیے، لیکن زواشا نے اسے اتنی اجازت بھی نہیں دی تھی اور اسے یہاں سے بے دردی سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح سے ہی اب نہال اپنا بچہ لے کر زوار کی زندگی سے بے دردی سے نکل جائے گی، تب جا کر زواشا کو احساس ہوگا کہ اس نے نہال کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، کیونکہ حنین کے بغیر زواشا کی زندگی بھی ادھوری ہے، نامکمل ہے، خالی ہے، اور اب یہ خالی زندگی ہی جیے گا۔ شباب کے ساتھ رہ کر جو زندگی گزارے گا تو ایک خالی زندگی ہی ہوگی، کیونکہ شباب ماں نہیں بن سکتی، اور ایسے میں نہال اپنا بچہ لے کر یہاں سے جائے گی تو پھر جو زواشا کی دولت اپنے نام لگوا چکی ہے وہ بھی تو پھر نہال کے ساتھ ہی جائے گی، یعنی کہ زواشا بالکل کنگلا ہو جائے گا، سڑک پر آ جائے گا، تو پھر شباب اسے لے کر اپنی ماں کے گھر رہے گی۔ بے شک زواشا اور شباب کا یہی انجام ہوگا، لیکن انجام تو پھر نہال کا بھی ہونا چاہیے، جس نے اتنی بے دردی سے اتنے غلط کام کیے۔ اپنا بچہ ہی چھیننا تھا تو پہلے ہی چھین کر چلی جاتی اور سب کو ہی سزائیں مل جاتی، لیکن اس نے
جب حنین لیا تو پھر غلط طریقے سے ہی لیا، تو سزا تو میشا کو بھی ملنی چاہیے۔ فرینڈس کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔